मुज़क्किर
تربیت سے ایک حدیث مبارک بلکہ دو روایتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ یہ جو مہینہ ہے اس مہینے کا نام ہے شہر رمضان، پیاس کا مہینہ ہے۔ روزے دار کو بھوک بھی لگتی ہے لیکن پیاس کی شدت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان روزہ دار جب کل اللہ کے حکم سے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا تو ان کے لیے ایک خصوصی دروازہ ہوگا جس کا نام ہوگا باب ریان، اور اس کا نام ہے سیراب کرنے والا دروازہ۔ جب اس سے روزہ دار داخل ہوگا تو دنیا میں جو پیاس کی شدت یہ محسوس کرتا رہا وہ سیکنڈوں کے اندر ختم ہو جائے گی، وہ تکلیف ختم ہو جائے گی اور اسے مزید راحتوں سے نوازا جائے گا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار انسان کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ ایک خوشی فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، ایک خوشی وہ جب بھی مغرب کے وقت جب دن ختم ہو جاتا ہے مؤذن اذان دیتا ہے یہ افطاری کرتا ہے، اس وقت اس کے لیے بہت خوشی ہوتی ہے بلکہ اس کی عید ہوتی ہے۔ اور جس طرح انسان روزہ دار افطاری کے ٹائم میں خوش ہوتا ہے، اس سے کئی دگنا کئی حصے کئی چند زیادہ خوشی اس سے اس وقت ملے گی جب کہ اللہ کے سامنے آمنے سامنے ہوگا اور برابر۔ وفرحۃ عند لقاء ربہ، ایک خوشی وہ ہوگی جب اللہ کے ساتھ ملاقات کرے گا، روزہ دار اللہ سے ملاقات بھی کرے گا، باعث دل سے مزید خوشیاں ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرمایا کرتے تھے تو آپ کی جملہ کی ترجمے آپ فرمایا کرتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبتت الأجر إن شاء الله۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ذهب الظمأ، پیاس ختم ہو گئی، پیاس چلا گیا۔ ایسے ہوتا ہے، پیاس بہت ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے، پیاس زیادہ ہوتا ہے، اور جب ایک گلاس پانی نصیب ہو جاتا ہے تو دن کا پورا پیاس جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔
ذهب الظما پیاس ختم ہو گئی وابتلت العروق جس میں انسانی کے اندر جو لگی یہ سب تر تازہ ہو گئی. اب آپ نے فرمایا جس طرح آپ پانی پینے سے پیاس کا ختم ہونا محسوس کرتے ہو، جس طرح آپ پانی پینے سے اپنے بدن کے رگوں کا تر و تازہ ہونا محسوس کرتے ہو، تو ثبت الاجر انشاءاللہ تعلیم کے یہ نیت تبرک کے لیے. اسی طرح فرمایا جس طرح آپ کے لیے یقین ہے پیاس ختم ہو گئی ہے، آپ کے رگیں تر ہو گئی، یوں یقین کر لو کہ آپ کے روزے کا اجر بھی آپ کو نصیب ہو گیا ہے. یہ بہت بڑا عمل ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں جو آیت کریمہ میں تلاوت کی ہے، اس آیت میں بھی یہی مسئلہ اللہ کریم نے ذکر کیا ہے کہ ایمان والوں تم پہ روزہ فرض ہے، اور کس طرح کیا خوب انداز سے اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. یاد کتاب ہے اہل علم اہل تفسیر لکھتے ہیں کہ قرآن عظیم میں اس عنوان سے اللہ نے اپنے بندوں کو 88 مرتبہ مخاطب کیا ہے. 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو. یا میٹھا کتاب ہے، رحمتوں سے بھرا ہوا کتاب ہے. اے ایمان والو، اے مومنانو، اے اللہ کو ماننے والو، فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پہ فرض کر دیا گیا ہے روزہ. یہ روزہ فرض ہے. شعائر اسلامیہ میں سے ایک اہم رکن ہے. وہ اصول، وہ بنیادی جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے، ان میں سے روزہ بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پہ قائم ہے. 5 چیزوں پہ اسلام کی عمارت قائم ہے. سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ. یہ توحید ہے. اللہ کی وحدانیت کی گواہی، اس بات کی گواہی اللہ الہ الا اللہ، عبادت کے لائق، شور و پکار کے لائق اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں. اس کے بعد وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، پھر آپ نے یقین کرنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور برحق رسول ہیں. یہ بنیاد ہے. اب اس کے بعد مسئلہ چلتا ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، پھر نماز کی پابندی کرنی ہے، پھر نماز آپ نے پڑھنی ہے. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اپنے مال کی زکات بھی دینی ہے.
مصرف کی زکات دینی ہے. اور جب رمضان میں یہ اعمال ہو تو اس پر اجر بھی دگنا ملتا ہے، بلکہ دگنا کیا چند اس سے زیادہ ملتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے باقی مہینوں میں فرض پڑھنے کا جو اجر ہوتا ہے اس مہینے میں سنت پر ملتا ہے، اور اس مہینے میں جو جتنا اجر فرض پہ ملتا ہے باقی مہینوں میں 70 فرضوں پہ ملتا ہے. ایک نماز پڑھو تو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح اگر تم نے اپنے مال کی زکات بھی دی اور اس مہینے کی دی تو آپ کو اس کا اجر زیادہ ملے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ زکات کی مصرف دو، اور زکات کے مصارف میں سے سب سے عمدہ مصرف، سب سے اعلیٰ مصرف وہ مدارس میں، جن مدارس میں طلباء کے لیے خدمت کی جاتی ہے، طلباء کے کام قیام و عام کا انتظام ہوتا ہے، یہ سب سے اعلیٰ مصرف ہے. مصرف کے ساتھ ساتھ یہ بھی اجر ہے کہ جو لوگ آپ کی زکات سے فائدہ حاصل کریں گے، علم حاصل کرتے ہوئے اس کے علم بھی آپ لوگوں کا حصہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے نا لا يأكل طعامك إلا الصالحون. آپ کا طعام، آپ کے گھر کا کھانا چاہیے کہ بعض لوگ کھائیں. ثواب سب کو کھلانے میں ملتا ہے، ثواب تو سب کو کھلانے میں ملتا ہے. پرندے کو بھی کھلاؤ تو ثواب ملتا ہے. کسی حیوان پرندے کو کھلاؤ پانی ثواب ملتا ہے. لیکن جو اجر ہے وہ مناسب ہے. لا يأكل طعامك إلا الصالحون. چاہیے کہ تیرا طعام صالحین استعمال کریں. صالحین کو بھی وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کے قابل لوگ ہیں. یہ مدارس، یہ طلباء، یہی لوگ آپ لوگوں کی زکات کے صحیح مستحقین میں مچھا مسئلہ ہے. اب نماز بھی ہوئی، زکات بھی، تو آخر میں کیا ہے؟ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ. اور روزہ رکھنا ہے شہر رمضان کا. یہ فرض ہے. جیسے زکات فرض ہے، حج نماز فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح روزہ بھی فرض ہے. لیکن جس طرح آپ کو روزے رکھنے میں مشقت زیادہ ہے، اسی طرح آپ کو اس روزے پر اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا. اس لیے کہ علماء کا کہنا ہے، علماء کا محاورہ ہے العطایا على قدر البلایا. یہ کہتا ہے العطایا على قدر البلایا. جتنی تکلیف ہوگی اتنے انعامات ہوں گے، جتنی مشقت ہوگی اتنا اجر زیادہ ہوگا. اور یہ مشقتیں، یہ کیا مشقتیں؟ جبکہ ہم سحری اچھی طریقے سے کر لیتے ہیں، شام کو ہمارے دسترخوان پر کھانے کی اتنی قسمیں ہوتی ہیں کہ ان کے کھانے کا ہمیں نمبر بھی نہیں آتا. دسترخوان پہ پڑی رہتی ہے، نمبر بھی نہیں ملتا.
تھے وہ بھی کچھ انسان تھے جو روزہ رکھتے تھے، افطاری کے لیے ان کے پاس کچھ چیز نہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی کس چیز پر افطاری ہو؟ فرمایا کھجور ہو، کھجور نہیں ہے تو دودھ ہو، دودھ نہیں ہے تو پانی ہو۔ افطار ان چیزوں کا اجر بھی ہے نا، ایک کھجور ہے، کھجور میٹھی ہے، مکمل ہے، غذا ہے۔ اگر کھجور مہیا نہیں ہو سکتی تو پھر دودھ ہے، دودھ کے دودھ بھر لو، اگر نہیں ہے تو پانی پی لو۔ اور پھر بعد صحابہ کرام نے ایسا دکھایا ہے جن کے پاس وقت افطاری پوری کھجور بھی نہیں ہوا کرتی تھی، آدھی کھجور خود کھا لیتے، آدھی دوسرے کو کھلا دیتے۔ انہوں نے جو ضرورت رکھی ہے نا، ہمارا معاملہ آپ دیکھیں کیا ہے، کتنے سہولیات اللہ کریم ہم نے دی ہیں۔ اور پھر افطاری کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، ایسا سحری کا بھی ہوتا ہے۔ ایک سوال بھی آتا ہے، یا رسول اللہ صاحب سے میرے پاس کھانے کی کچھ چیز بھی نہیں ہے، فرمایا خیر اٹھ جاؤ، سوال میں نے کہا کچھ نہیں ہے تو پانی اور پی لو، وہ بھی روزے رکھتے تھے۔ اور یہ سہولیات کہاں کی جو آج ہمیں مل رہی ہیں۔ ایک روزہ جب روزہ رکھتا ہے، اس روزے کے عمل کی بنا پر اللہ کریم کو یہ روزہ کتنا پسند ہوتا ہے، کتنا پسند ہوتا ہے، کتنا محبوب ہوتا ہے۔ دوستو کیا عجیب بات آپ کو پیش کرنے والا ہوں۔ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے، اس روزے کے عمل سے یہ روزہ دار اللہ کو کتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے، کتنا زیادہ پسند ہوتا ہے کہ اس کی روح کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ اللہ کو اس عمل جنت کے حقوق سے زیادہ پسند ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے ایسے معلوم ہو اللہ کے ہاں کتنا زیادہ ہے۔ روزہ دار کی منہ کی جو بو ہوتی ہے، مزدوری کے جائیں جو بو ہوتی ہے اللہ کو کتنی زیادہ پسند ہوتی ہے۔ جب اتنی بڑی فضیلت ہے تو آپ تھوڑی سی یہ بات دیکھ لیتے ہیں، اور ہم حدیث کی روشنی میں کہ روزہ کس چیز سے عبادت ہے۔ روزہ ستر ہوئی، روزہ کیا چیز ہے، کس چیز سے یہ روزہ عبادت ہے۔ میرے دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ صرف پانی نہ پینے کا نام نہیں، روزہ صرف کھانا نہ کھانے کا نام نہیں، روزہ صرف اپنی جائز خواہشات گھر میں نہ پورا کرنے کا نام نہیں، اس کا نام فقط روزہ نہیں ہے۔ جس طرح پانی نہ پینا روزہ ہے، کھانا نہ کھانا روزہ ہے، اسی طرح غیبت نہ کرنا روزہ ہے، گناہ کی بات نہ کرنا روزہ ہے، اسی طرح آنکھوں کی حفاظت کرنا روزہ ہے، زبان کی حفاظت کرنی یہ روزہ ہے، کانوں کی حفاظت کرنا یہ روزہ ہے۔ غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نہ غیبت کرنی ہے اور نہ غیبت سننی ہے۔ یہ نہیں غیبت کرنا گناہ ہے،
آدمی غیبت کر رہا تھا، دوسرا آدمی ہے اسے کان رکھ کر سن رہا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا یہ آدمی جو ہے آپ کے برتن میں گندگی ڈال رہا ہے، اپنی برتن کی حفاظت کرو۔ یہ کام جو ہے یہ برتن ہے، غیبت گندگی ہے، یہ آدمی اپنے بدن کی گندگی نجاست لے کر آپ کے برتن پہ ڈال رہا ہے، اپنے برتن کی حفاظت کرو۔ غیبت کرنا گناہ ہے، غیبت گناہ۔ اسی طرح آنکھ کا استعمال کرنا غلط طور پر یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ آنکھ کو کیا چیز دیکھنی چاہیے؟ عالم کا امام غزالی تھا، اس نے کہا اگر آنکھوں سے دیکھنا ہے تو بیت اللہ دیکھو، اگر مدینے میں ہو تو روضے رسول اللہ دیکھو، اگر باقی مقامات پہ ہو تو آیات اللہ دیکھو، آسمانوں کو دیکھو، زمینوں کو دیکھو، آج ان اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھو اور اس اللہ کی قدرت پر استدلال کرو۔ یہ سب توحید کے لیے دلائل ہی توحید کے بارے میں۔ جیسے فصل میں یہ بات کی ہے تأمل فی ریاض الارض وانظر، تأمل فی ریاض الارض وانظر الی آثار ما صنع الملک۔ جب زمین پر آپ رہتے ہیں نا، جب آیات اللہ کو دیکھو، یہ اللہ کی قدرت کی سب قدرت کے نشانے ہیں، آپ کو توحید کا سبق دیتے ہیں یہ اللہ کی قدرت کی کیا نشانی ہے۔ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت ہے، گناہ سے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور قرآن عظیم میں یہ حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اللہ کا یہ فرماتے ہیں میرے نام نے حکم کر دیجیے لوگوں کو، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں سے کہہ دو یغضوا من ابصارہم، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو۔ آج گناہ کی جگہ اپنے آنکھوں کا استعمال بند کر دو، اس لیے کہ روزہ صرف منہ کا نہیں ہوتا، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، روزہ کانوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ ہاتھ کا بھی ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو غلط نہ استعمال کرو، روزہ پاؤں کا بھی ہوتا ہے، اپنے پاؤں کو غلط جگہ نہ لے جایا کرو، غلط محسوس کر کے نہ کرو۔ اس لیے کہ مسلمان کی پہچان بھی ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ مسلمان کی پہچان یہ ہے، عباد الرحمن کی نشانی یہ ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، ان کا چلنا پھرنا ہو تو اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے، اللہ کی تابعداری میں ہوتا ہے، دین سننے کے لیے، دین بیان کرنے کے لیے، توحید سننے کے لیے، توحید بیان کرنے کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، آپ کا قدم بھی دین کے لیے استعمال ہو، آپ کے ہاتھ بھی دین کے لیے ہو، آپ کی زبان بھی دین کے لیے ہو، آپ کے کان بھی دین کے لیے ہو۔ جب آپ کے زبان بھی محفوظ ہوگی، آپ کے کان بھی محفوظ ہوں گے، آپ کی آنکھیں بھی محفوظ ہوں گی، یہ آپ کا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے حدیث مبارک سنو، من لم یدع
لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. یہ اصل روزے کی تعریف ہے ساتھیوں. روزہ پہچان لو کہ روزہ کیا چیز ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے من لم یدع قول الزور، جس نے روزے رکھی ہوئی گناہ کی باتوں سے پرہیز نہ کیا. من لم یدع قول الزور، جس نے گناہ کی باتوں سے پرہیز نہ کی، والعمل بھی، جس نے گناہ کے کاموں پر عمل کرنا نہ چھوڑا. روز و ترک ہوا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، دنیا بھی کرتا ہے، نظر کے غلط استعمال کرتا ہے، بکواسات کرتا ہے، غلط مجالس میں بیٹھا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سے سنو، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی جلالت من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة، نہیں ہے اللہ کے لیے اس کے عمل کی کوئی ضرورت بھی ان یدع طعامه وشرابه. اگر یہ انسان اپنے اوپر کھانا بند کر دے، پینا بند کر دے، ایسے روزدار کے روزے کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آگے ایسے سواب تو دو زیادہ ہے لیکن روزہ بھی ایسا ہو. من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامه وشرابه. صرف پانی نہ پینا روزہ نہیں ہے، کھانا نہ کھانا روزہ نہیں ہے، گناہ سے بچنا بھی روزے کا نام. اپنے آپ کو روزے دار بناؤ، اور جب روزہ دار بنو گے اللہ 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 تو پھر مغرب کے ٹائم افطاری کا کرنا، پانی پینا تمہارا کام ہے اور تمہارے گناہ ہو گلاس دینا اللہ مہربان کرنا. آپ کو پتا ہے روزے دار جب روزہ افطار کرتا ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اگر کوئی دعا بھی نہیں کر سکتے ہو تو ایک دعا تو پھر میں کرو نا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یہ دعا تو آسان ہے نا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اے مولا، اے مہربان، جو عمل ہم نے کیا اللہ مہربان اس عمل کو اپنے دربار عظیم میں قبول فرما لے. کم سے کم قبولیت کی دعا کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنا رہے ہیں، کعبہ شریف بنا رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں، لیکن پھر بھی دعا مانگ رہے کہ ربنا تقبل منا. آپ نے یہ کہنا ہے کہ ربنا تقبل منا. روزے کا مضمون تو سمجھ گئے ہونا. نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ ایسا ہے، ایسا عمل ہے کہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کی حفاظت کرنی ہے کہ روزے میں آپ نے لڑنا نہیں ہے، جھگڑا نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا. ہمارے پٹھان لوگ جب روزے میں لڑتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ پولیس کوئی روزہ پورا نہیں تھا. میں کہا کرتا ہوں کہ پتی روزہ نہ لگے میرے دل کو جی کو لگے. کہتے ہیں اس پر روزہ لگ دیا ہے.
لیکن اگر تو روزہ نہیں لگا یہ روزے بھی لگ گیا ہے. اس نے روزے کی حاجت کی ہے, اس نے روزے کی لیے قدری کی ہے. آپ نے حدیث سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کا روزہ ہو, فرمایا وَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ وَهْوَ وَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ اگر روزے دار انسان کے ساتھ کوئی لڑ رہا ہے, کوئی جھگڑا کر رہا ہے, تو فَلْيَقُلْ یہ جواب میں کہہ دے اس کا مطلب سمجھ گیا ہوگا. اگلے میں ایک انسان, ایک مرد ہوں, روزہ دار ہوں, لڑ سکتا ہوں, تجھے ساتھ لڑ سکتا ہوں, تیرے پکڑ پہ جواب بھی دے سکتا ہوں, لیکن روزے میں یہ اللہ اور اس کے رسول نے مجھ پہ بند کر دیا ہے. جیسے آپ بھوک کھا سکتے ہو, پی سکتے ہو, آپ کو کوئی آدمی پانی لے آئے, آپ کو کہے کہ جی مولوی صاحب, جی حاجی صاحب, جی بھائی شربت ہے, بہت میٹھا شربت ہے, ٹھنڈا شربت ہے, آگے نیمبو ڈال ہوا شربت ہے, آج شربت لے لو, شربت پی لو. آپ اگر روزہ دار ہیں تو آپ کا جواب ہوتا ہے کہ بھائی جان میں روزہ دار ہوں. مطلب سمجھئے نا, پانی پی سکتا ہوں, پانی اچھی چیز ہے, اچھی چیز ہے, خوب بہتر نعمت ہے, پی تو سکتا ہوں, لیکن اللہ کے حکم سے مجھ پہ بند ہے, اس لیے کہ روزہ رکھا ہوا ہے, روزے میں پانی پینا حرام ہے. اسی طرح انصاف آہن, اگر آپ سے کوئی لڑے تو آپ کو جواب دینا ہے میں مرد ہوں, روزہ دار ہوں, میرے لیے لڑائی منع ہے. ایسا کریں گے بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ہم رمضان میں بہت کرتے ہیں. مجھ سے کسی نے پوچھا, میں نے درس کیا, 10 یا 20 کی رمضان المبارک میں ایک خصوصیت ہے. جب رمضان کے مہینے داخل ہوتا ہے جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو ہے نا, جنت کے دروازے کھول دی جاتی ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دی جاتی ہیں. اور اللہ کی طرف سے ایک داعی ہوتا ہے, ایک بلانے والا ہوتا ہے, وہ آواز دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقبل. وہ آواز دیتا ہے کیا, اور خیر کے طرف تلاش کرنے والے مسلمان, اور خیر کے طرف کا مسلمان, اقبل, یہی وقت ہے حق قضا میں پوچھنے کا. اور گناہگار انسان اقبل
وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ اللہ کریم اس مہینے میں بہت سے لوگوں کو جنت کی چھٹی دے دیتے ہیں. اللہ ہمیں سب کو جنت پہنچائے. دعا کرنی ہے نا, مددگار دعا کرو. ہاں جی, جنت کا ذکر آئے تو مانگو اللہ میں عباد سے کہ اللہ یہ نعمتی جو ہے اللہ ہمیں نصیب فرما. اور جب جہنم کا تذکرہ ہو تو دعا مان لیا کرو کہ اللہ جہنم کے عذاب سے مصروف ہو جائے. تو مجھ سے کسی نے پوچھا, حدیث میں آتا ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, جہنم کے بند ہو جاتے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے اور صفّدت الشیاطین ومرضت الجن, اور شیاطین جو ہیں وہ زنجیروں میں باندھ دی جاتی ہیں. شیاطین جو ہے وہ باندھ دی جاتی ہیں. تو مجھ سے پوچھا جب رمضان میں شیطان بند ہیں تو لوگ لڑتے کیوں؟ جب شیاطین بند ہیں پھر لوگ روزہ کیوں کھاتے ہیں؟ جب شیاطین بند ہیں تو پھر لوگ گناہ بھی تو کرتے ہیں. رمضان میں ہوتا ہے گناہ. تو میں نے دو جواب دیے. ایک حدیث سے ظاہر ہے کہ بھئی حدیث میں آتا ہے وہ صفّدت الشیاطین, بڑے بڑے جو لیڈر ہوتے ہیں, بدماش قسم کے شیاطین جو ہوتے ہیں وہ تو باندھ دی جاتی ہیں. ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. بڑوں کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں اور جو چھوٹے ہوتے ہیں تو کیا ہے وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. اور دوسرا جواب میں نے دیا کہ دیکھو یہ ہمارا اصول ہے, ہم نے پورے 11 مہینے شیطان کا تسلط اپنے جسم پر رکھا ہوتا ہے, برداشت کیا ہوتا ہے. جب 11 مہینے شیطان ہمارے جسم میں تسلط کرتا ہے, اگر وہ چلا بھی جائے تو اس سے تو کچھ اثرات ظاہری اثرات رہ جاتے ہیں. جو ظاہری اثرات اور اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کسی زمین پر آپ دیکھ بتاتے ہیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے نظر نیاز نہ ہو, غیر اللہ کے لیے نہ ہو, اللہ کی رضا کے لیے ہو, اور مؤمنین کے لیے, طلباء کے لیے آپ دیکھ پکاتے ہیں, چاول پکاتے ہیں, زمین پر آپ لکڑ جلاتے ہیں. جیسے چاول پک جاتا ہے, جب مکمل ہو جاتا ہے آپ وہاں سے لکڑ بھی دور کر دیتے ہیں. بالکل سب کچھ وہاں سے کوڑا انگار سب کچھ دور کر دیتے ہیں. پھر بھی زمین پہ ہاتھ رکھو, پاؤ رکھو تو زمین کیا ہوتی ہے؟ گرم ہوتی ہے. اب کچھ نہیں ہے کہ آگ تو ہے نہیں تو گرم کیسے؟ آگ تو نہیں ہے, آگ تو نہیں جل رہی تو پھر گرم کیسے ہے؟ بابا اس لیے گرم ہے بس آگ جلی ہے. ہمارے بدن میں 11 مہینے اس نے پوری حرکت کی ہوتی ہے, اور اس انداز سے نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم وفي روایت جری الدم. یہ جو شیطان ہے انسان کی بدن میں ایسی سرایت کرتا ہے جیسے خون جو ہے انسان کے بدن میں یہ سرایت کرتا ہے, جس طرح خون سرایت کرتا ہے اس طرح شیطان بھی سرایت کرتا ہے. جتنے جہاں بھی خون کا اثر ہوتا ہے وہیں شیطان کا بھی اثر ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا, آپ کہیں گے کہ یہ کیسا؟ ناخن کے ساتھ شیطان کا اثر ہے کہ نہیں؟ جی ہے. آدمی اور ناخن کے ساتھ شیطان کا تعلق ہے, اثر ہے نا. مسلمان کے لیے حکم ہے کہ آپ نے ناخن کو کاٹنا ہے, لیکن بعض لوگ ایک ناخن کو ضرور لمبا چھوڑ دیتے ہیں. یہ جو لمبا چھوڑا گیا ہے نا
یہ شیطانی اثر کی نشانی ہے. یہ شیطانی اثر کیا ہے؟ یہ نشانی ہے. آپ کو تو کاٹنا ہے. نبی کریم نے فرمایا اسلام کی فطرتوں میں سے یہ ہے کہ ناخن کو کاٹنا ہے. لیکن لوگ ناخن رکھتے ہیں، اگر باقی کاٹ کے دیکھ تو ضرور لمبا رکھتے ہیں. اس کی کیا ہے؟ یہ شیطانی اثر کی نشانی ہے. اس کے نیچے بھی تو خون ہے نا. ہر چیز کر رہا تھا کہ یہ خون جو ہے یہ انسان کے بدن میں جس طرح سراج کرتا ہے اس طرح شیطان بھی انسان کے بدن میں سراج کرتا ہے. وہ تو باندھ دی گئے تھے. ہمیں چاہیے کہ ہم 11 مہینے کی ایسی زندگی گزاریں اس بدبخت کو قریب نہ لانے دیں. اس کو قریب نہ لانے دیں، اس لیے کہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے. ان الشیطان تمہارا دشمن ہے. اس کے ساتھ دشمنوں والا معاملہ کرو. کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے. قرآن میں اللہ کا پیغام ہے. ان الشیطان عدو، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، اس کے ساتھ دشمن جیسا معاملہ کرو. جب آپ کا دشمن ہوتا ہے، جس گلی پہ آئے آپ اس گلی پہ نہیں جاتے. جس مجلس میں آپ کا دشمن ہو آپ وہاں نہیں جاتے. تو اچھا یا شیطانی کام ہو وہاں آپ کیوں جاتے ہیں؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھی ہے نبی کریم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ رکھا، عقیدے توحید کے ساتھ رکھا، تو اس کا روزہ ہے. اگر یوں ہی رکھا ہے عقیدہ شرک ہے، روزہ بھی رکھا ہے یا رسول اللہ مدد پکارتا ہے، روزہ بھی رکھا ہے یا مدد پکارتا ہے، روزہ بھی رکھا ہے یا دستگیر پکارتا ہے، یہ روزہ نہیں ہے. یہ صرف پیاس اور بھوک گزارنی ہے. یہ بیچارہ عالم ہے، اس کا روزہ نہیں ہے. روزہ تب ہوگا کہ ایمان نہیں ہونا. ایمان عقیدے توحید سے ہو، اس کے روزے دار کے عقیدہ ہو کہ حاجت اور مشکل کشا اللہ ہے، خوف ناتا دستگیر اللہ ہے، خیر و شر کے مالک برکت دینے والا. اچھا آگے جاؤ. من صام رمضان ایمانا، ایمان کی دولت سے ہو واحتسابا. نہ اس طرح سے نہ ہو، احتساباً روزہ رکھنا ہو تو اللہ سے ثواب کی طرف کرو. اس نیت سے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ احتساب ہے. روزہ رکھو احتساب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے. جب یہ نیت آپ کی ہوگی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ